ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا۔ کہاں سے تشریف لائے؟ مدینہ الاولیاء ملتان سے۔ میں اٹک شہر سے، جامعۃ المدینہ فیضان میلاد کامرہ اٹک شہر سے۔ ابابرو ضلع گھوٹکی سے۔ مرکز الاولیاء لاہور سے۔ پاک وطن شریف سے حاضر ہوئے ہیں اور امیر اہل سنت کی محبت کھینچ لائی، بس تقریباً ہم 60 لوگ ہیں۔ یہ مرشد کریم کا دیار آستانہ ہے، ہر مرید کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے پیر سے زیارت و ملاقات کے لیے آئے، اور آنے کی جو برکت ہے الحمدللہ یہ ایک مرید روحانی حساب سے بہت زیادہ محسوس یہاں کرتا ہے۔ بس پیر صاحب کی محبت ہے کہ ہمیں یہاں پر لے آئیے۔ پہلی دفعہ میری حاضری ہوئی ہے ماشاءاللہ، پیر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، خصوصی مجلس مذاکرے میں بھی شرکت کی ہے۔ بڑی ان کا اچھا انداز ہے سمجھانے کا، تربیت بڑی اچھی کرتے ہیں، گھر میں کس طرح سے رہنا ہے، باہر کس طریقے سے رہنا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج ہر طریقے کے لیے بڑی اچھی تربیت کرتے ہیں ماشاءاللہ، بڑا اچھا ان کا انداز لگے۔ پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات ہوئی ہے تو اپنی قسمت کے اوپر رش کا رہا تھا کہ ہم اس قابل تھے تو نہیں، لیکن بس انہوں نے ملاقات سے نواز دیے تو بہت پیاری پیاری چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں، عمل کا جذبہ ملا ہے، وضو غسل تیمم اس طرح کی چیزیں، اور بھی علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ عمل کے حوالے سے یہ سیکھنے کا ملا کہ عمل کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے نیت کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ جب نیت مضبوط ہوتی ہے تو اسے ذہن بنتا ہے کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے، تو جس کی وجہ سے بندہ وہ پھر اللہ کی رحمت سے عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مدنی چینل کے دوسرے جو سلسلے ہیں نا اس میں ایک خاص موضوع ہوتا ہے، لیکن یہ مدنی مذاکرہ ایک واحد سلسلہ ہے جس میں کافی کچھ آ جاتا ہے، تنظیم آ جاتی ہے، شریعت طریقت سب کچھ اس میں ہوتا ہے۔ ہمیں سوال کا جواب درکار ہوتا ہے، حاجت ہوتی ہے، ہم ذہن میں سوچتے ہیں، بس دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی دیر کے بعد کسی نے سوال کر دیا مدنی چینل پہ، اسی کا امیر سنت جواب ارشاد فرما دیتے ہیں۔ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے ماشاءاللہ، عقائد کے حوالے سے بڑی تربیت کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ ریت کے حوالے سے غسل کورس ہوا ہے، اور اس طرح دیگر مسائل سکھائے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بڑے کم جو ہے نا وہ عرصے میں بہت سارے مسائل سکھا دیے جاتے ہیں، اور یہ فی سبیل اللہ ماشاءاللہ، اور یہ بڑا آسان قدم ہے۔ امیر اہل سنت کی سوچ ہے جی ماشاءاللہ، اور الحمدللہ ہم اس پہ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم جو ہے نا وہ دعوت اسلامی کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت میرے مرشد کریم ایسی ترغیب سے بیان کرتے ہیں کہ ہر آدمی کو، نئے پرانے کو، ضعیف العمر ہو چاہے بچہ ہو، سمجھ آ جاتی ہے ماشاءاللہ۔ ایسی ترغیب اور تمام مسائل ہی دنیاوی دینی دنیاوی تعلیمی حاصل ہوتی ہے ادھر آ کر۔ بزرگان دین کی جب ہم سیرت کے بارے میں سنتے ہیں، ان کی زندگی کے احوال کے بارے میں سنتے ہیں، تو ان کی جو زندگی کا احوال ہے ان کے پر عمل کرنے کا ذہن بنتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح اللہ اور اس کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کیا۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے بزرگوں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے وہ فیلنگز یہاں دیکھی ہیں جو ایک روحانی انسان کو ہونی چاہیے۔ بہت سارے آرزویں التجائیں لے کر میں یہاں حاضر ہوا الحمدللہ، تو حیرت انگیز طور پر مجھے گھر سے کال آنا شروع ہو گئی ہیں کہ الحمدللہ ہماری آرزویں پوری ہو گئی ہے، یہ التجائی پوری ہو گئی ہے۔ جب بھی ہم آتے ہیں تو ہماری تمام مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ایک مرید اگر سچے ارادے کے ساتھ ارادت کا طریقہ کار لے کر یہاں آئے تو الحمدللہ فیضان مرشد ضرور نصیب ہوا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ فیض ہی فیض ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہے ماشاءاللہ، دن بدن دعوت اسلامی ترقی پر جا رہی ہے، میرے پیر کا فیض ہے۔